حضرت سبغتگین سلطان محمود غزنوی کے والد، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے شکار کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن میں شکار ضرورت کے لیے کیا کرتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی اتنا کیا کرتا تھا۔ ایک دن شکار کر لیا، اب پورا ہفتہ اسی شکار کو کھاتے تھے۔ میں نے اپنے آقا کو کہا ہوا تھا، اپنے مالک کو کہا تھا کہ بھئی مجھے تنخواہ تھوڑی مل جائے کوئی بات نہیں، لیکن شکار جب میرا دل چاہے گا اس وقت کیا کروں گا، جب ضرورت ہوگی اس وقت کیا کروں گا۔ آپ بیان کرتے ہیں میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا دل چاہے تب کر لیا کرو۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے معمول کے مطابق جنگل میں گیا شکار کے لیے، صبح سے عصر تک کوئی شکار نہ ملا۔ پہلے کی نسبت پہلے جہاں آتے جاتے جانور نظر آیا کرتے تھے، آج یوں ہوا کہ مجھے کوئی جانور نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی آتا بھی تو دور دور سے آتا۔ صبح سے عصر ہوگی، کوئی شکار میرے ہتھے نہیں چڑھا۔ عصر کا وقت ہوا تو ایک ہرنی کا بچہ میرے سامنے سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا لو بھائی شکار مل گیا۔ میں نے بھاگ کر جا کر ہرنی کے بچے کو پکڑا، وہ پکڑ کر میں نے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بہت تیزی سے شہر کی طرف بھگا دیا۔ میرے دل میں ڈر سا پیدا ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ جنگل میں مجھے رات ہو جائے، میں درندوں کے ہتھے چڑھ جاؤں، کوئی جانور کوئی درندے مجھے کھا جائیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو بڑی تیزی سے بھگایا، اتنا بھگایا کہ شہر کی روشنیاں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی۔ جب شہر میں انٹر ہوا، مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے دیکھا کہ سامنے پانی میسر ہے۔ میں نے گھوڑے کو روک کر خود بھی پانی پیا، اپنے جانور کو بھی پانی پلایا۔ جب پانی پی کر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہرنی کا بچہ جو میں نے پکڑ کر لایا تھا اس کی ماں بھی پیچھے کھڑی ہے۔ جب ماں نے بچے کی طرف دیکھا تو اس کی ممتا سے آوازیں آ رہی تھی اور میری طرف ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ لو جی پہلے ایک شکار نہیں تھا مل رہا، اب دوسرا خود چل کر آ گیا، اسے بھی پکڑ کر ساتھ لے جاتا ہوں۔ لیکن میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ وہ ماں ہے، اپنے بچے کو لینے آئی ہے۔ میرے اندر رحم پیدا ہوا، مجھے ترس آ گیا۔ میں نے اس کی ترستی نگاہوں کو دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ میں نے ہرنی کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا۔ ہرنی نے جاتے ہی پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد اپنی زبان سے چاٹنا شروع کیا۔ جب چاٹنا شروع کیا بڑا پیار کیا، اب واپس چلنے لگے۔ تھوڑا سا دور جا کر سبغتگین بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہرنی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، ایک مرتبہ میری طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ اللہ کی طرف دیکھا، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جب دیکھا تو پھر چلنا شروع ہوئی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی گزار دی، مجھے اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنا سکون وہ ہرنی نے میری طرف دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تو اس لمحے جتنا سکون مجھے ملا، جتنی میں نے زندگی گزار دی، کبھی اتنا سکون میں نے نہیں محسوس کیا۔ آپ بیان کرتے کہ میں چلا، شام کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹا، نیند آ گئی، سو گیا۔ میرے نصیب جاگے، مدینے والے آقا تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو آپ نے بیان کیا، مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سبغتگین آج تیرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، تیرا عمل مقبول ہو گیا اور اللہ چاہتا ہے کہ تجھے بادشاہت عطا کر دی جائے۔ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سبغتگین اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو جس طرح آج تو نے ہرن اور ہرن کے بچے پر رحم کیا، کیا انسانوں پر بھی رحم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے قابل نہیں، آپ بادشاہ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سبغتگین اللہ نے تجھے بادشاہت عطا کر دی۔ قربان جائیں، اگر ایک جانور ہرنی پر بندہ رحم کرے تو اللہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، تو جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اگر انسان اس پر رحم کرے تو قربان جائیں اللہ بادشاہت نہیں عطا کرے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے، تاریخ نے دیکھا کہ جو دن گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبغتگین کو بادشاہت عطا کر دی۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں، تو وہ اللہ کے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بڑے طریقے ہیں، اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے بڑے طریقے ہیں، عبادت کرو، ریاضت کرو، بڑے طریقے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے جو سب سے شارٹ کٹ رستہ ہے میں نے اس رستے کو اپنایا۔
سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، حضور بتائیں کون سا رستہ ہے؟ تو وہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے تو یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ پتہ چلا اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر کے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو بھائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، خواہ وہ جانور ہو خواہ وہ انسان ہو۔ جو بندہ چل کر آپ کے پاس آ جائے، اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہو کہ اس کا حل کر سکتے ہو تو ان کا حل لازمی کیا کریں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی آسان رستہ ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔